بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زه منیف رحمان او د ګلګت بلتستان د انتخاباتو په حواله د سپیشل پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو، نن به مونږ د ګلګت بلتستان چې کوم انتخابات دي سبا کېدونکي دي په هغې باندې به تفصیلي خبرې کوو. هلته کې څه منظرنامه جوړېدونکي ده، کوم ګوند چې کوم دی هغه زیات په سکرین باندې یا په ځمکه باندې ښکاري مونږ ته چې هغه ډېر اکټیو انداز کې خپل کمپین هغوی وچلولو. بلال بټو زرداری هلته کې موجود دی، مریم نواز شریف چې کومه ده هغه هلته کې موجود وه، د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سینیر مشران دي هغه هلته کې موجود دي، د جی وائی فی مشران موجود دي، دغه رنګې د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم هلته کې موجود دي او ډېر په اکټیو انداز کې د پاکستان په تاریخ کې اول ځل د ګلګت بلتستان چې کوم انتخابات دي د هغې په حواله باندې موږ ته دومره جوش او خروش په نظر باندې راغی. د دې څه وجوهات دي، څه اسباب دي، په دې به هم خبره کوو. او هلته کې حکومت نه جوړېدو نه پس څه چلنجز کیدی شي، څه منظرنامه جوړېږي، په دې به تفصیلي خبر کوو. زموږ سره په سټوډیو کې زموږ ډېر سینیر همکاران موجود دي. موږ ډېر درانه ملګري، سینیر تجزیه کار دی، د صحافت سره تعلق ساتي او په ګلګت بلتستان چې کوم څومره معاملات دي په هغې ډېر جبر نظر ساتي. زموږ ډېر محترم پیر محمد خان صاحب موجود دی. پیر محمد صاحب، آپ کو سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں. کتونکو دویم زموږ چې کوم میلمه دی هغه هم سینیر صحافي تجزیه کار دی، په معاملاتو باندې د هغوی ډېر جبر نظر دی. زموږ ډېر ښه ملګری عامر حسین نہال صاحب. عامر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں. پیر صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. اتنی گیما گیمی جو ہمیں اس دفعہ نظر آئی، تاریخ میں ہم نے پہلے کبھی گلگت بلتستان کے حوالے سے نہیں دیکھی. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ تھینک یو ویری مچ. ایکچولی گلگت بلتستان کو پہلی دفعہ جب پاکستان کے منظرنامے پہ آنے کا موقع ملا وہ 2009 کی بات ہے، جب پاکستان پیپل پارٹی نے وہاں پہ پہلی دفعہ اسمبلی میں ایک امینڈمنٹ لائی، ایک آرڈر کے تھرو وہاں کے جو ان کے امپاورمنٹ آرڈر تھے اسٹیٹس دے دیا، اور وہاں کے جو آپ کے فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور کے ساتھ ساتھ آپ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو پاور دینے کے بعد ایک الیکشن ہوا تھا. اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا نے وہاں پہ کافی اچھا خاصا کوریج دینا شروع کیا. اس کے بعد یہ غالباً سیکنڈ ٹائم ہے کہ وہاں پہ جو اس دفعہ جو الیکشن ہے وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک آؤٹ آف پروپورشن ایک کوریج مل رہا ہے. اور جس کی بنیادی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کئی حوالے سے دنیا کے نقشے پہ اور پاکستان کے لائیو اس میں مین سکرین پہ آنا شروع ہو گیا. خاص کر جو ہے یہ وہ اہمیت ہے، اسٹریٹجیکل اس کی امپورٹنس ہے، اس کے لیے جغرافیکل امپورٹنس ہے، اب اس کے سیاسی امپورٹنس بھی ہونا شروع ہو گیا. اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کی جو مین سٹریم لیڈرز ہیں پارٹی کے ٹاپ لیڈر، جس میں بلاول بھٹو زرداری ہے، جس میں مریم صاحبہ ہے، اور آپ کے جو پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب خود وہاں چلے گئے، اور ساتھ ساتھ ان کے مشیر، ان کے وزیر سارے وہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، جس کی وجہ نیشنل میڈیا اور قومی میڈیا اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہ اب اس وقت فوکس ہے. اور یہ دونوں جب آپ کے مین سٹریم میں پولیٹیشین اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے لوگ وہاں چلے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کے میڈیا چلا جائے گا، اور پھر آپ کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور خاص کر امپیکٹ زیادہ تر سوشل میڈیا کی وجہ اور زیادہ ہو رہا ہے. اور اس الیکشن میں سوشل میڈیا پہلی دفعہ وہاں پہ ایکٹیو ہو رہا ہے، جس کا بھی ایک اپنا امپیکٹ ہے. پہلے اس طرح نہیں تھا، کیونکہ وہاں بہت سی جگہوں میں ایسی تھا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا. تو اس دفعہ بہت سی جگہوں میں انٹرنیٹ پہلی دفعہ آ گیا. گلگت اور سکردو کے جو مین شہروں کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں آگے جو آپ کے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں بھی آپ کے سوشل میڈیا کا پینیٹریشن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ تعلیم آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ ہائی ہے. تو ہر آدمی کے پاس سوشل میڈیا اور ان کے پاس اسمارٹ فون ہے، تو اپڈیٹ ہو جاتا. یہ بھی ایک امپیکٹ ہے، تو مختلف ڈائمینشنس ہیں. عامر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ اگر جو ٹاپ لیڈرشپ گئی بھی مختلف پارٹیز کی وہاں پر، اگر وہ نہ جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی ہائپ کریٹ ہوتی جو اب ہو چکی ہے؟ حنیف صاحب، بیسیکلی جس طرح اس دفعہ جو ہائپ آیا ہے یا جو رونقیں آئی ہیں، سیاسی رونقیں، یہ میرے خیال میں اتنا نہیں ہوتا. کیونکہ جو ٹاپ لیڈرشپ کی موجودگی جو ہے یہ زیادہ اس کا امپیکٹ آیا، کیونکہ اس میں یہ بھی ہوا، کیونکہ ہم اب پتہ ہے کہ جو ہماری مین سٹریم میڈیا ہے وہ ظاہر بات ہے جہاں پولیٹیکل لیڈرز منسٹرز جاتے ہیں تو ان کا ایک فوکس ویسے بھی ہو جاتا ہے، کوریج مل جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے نیشنل لیول پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو اس طرح ٹاپ لیڈرشپ کا آنا تھا، یہ اس سے دو چیزیں اہم ہو گئیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہاں کے چیدہ مسائل کیا ہیں.
بات ہوئی، آئینی حوالے سے بات ہوئی، لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ ڈیجیٹل رائٹس کے ایشوز ہیں وہاں پہ، سی پیک کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ میٹرز چل رہے ہیں، اور انٹرنیشنل سینیریو میں جو جیو اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے اس کی، اس کو بھی لوگوں نے خود جا کے، کیونکہ یہ جو جتنے بڑے لیڈر ہیں وہ تمام ڈسٹرکٹ میں جا چکے ہیں، 10 ڈسٹرکٹس ہیں گلگت بلتستان میں، اور 28,000 مربع کلومیٹر کا مربع مائلز کا ایریا ہے، تو وہ تقریباً سب نے دیکھا ہے، سارے گئے ہیں، انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، انٹریکشن ہوا، تو اس سے آٹومیٹکلی ایک بڑا فوکس ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دفعہ انتخابات میں پہلی دفعہ میرے خیال میں ٹاپ لیڈرشپ اتنا قریب سے ان کو جاننے کا اور لوگوں کے پاس گل ملنے کا موقع ملا میرے خیال جی دیکھیں 2010 میں بھی الیکشن ہوئے، 15 میں بھی ہوئے، لیکن اس دفعہ اگر ہم اس کو کمپیئر کرائیں دونوں سے تو بہت زیادہ فوکس نظر آ رہا، اور اس میں جو سب سے پہلے گئے تھے بلاول بھٹو گئے تھے، اس کے بعد پھر دیکھا دیکھی بہت سارے پیپلز پارٹی کے لیڈرز۔ اس دفعہ یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے کہ بھئی ہم ہر حال میں گلگت بلتستان کے الیکشن جیتیں گے اور جیتنا ہے ہم نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس دفعہ مطلب پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں، مطلب اگرچہ اس طرح نہیں ہوئے، لیکن یہ اتنی گہمی کی ضرورت کیوں ان کو پیش آ رہی ہے؟ تو حنیف صاحب اس دفعہ امپورٹنس اس لیے دی گئی ہے کیونکہ سی پیک کے بہت سارے پروجیکٹ ابھی میٹیریلائز ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور آئندہ 5 سال سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے لیے بہت کریٹیکل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گیٹ وے ہے، یہاں سے اس میں بہت سارے کمرشل ایکٹیویٹیز ہونے ہیں، معاشی حوالے سے بھی جس بھی پارٹی کی 5 سال حکومت ہوگی آئندہ 5 سال، اس کے لیے تو وہ اپنے معاشی حوالے سے بھی اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور یہاں جو مضبوط ہوں گے، جو مین سٹریم پارٹیز میں یہاں پر پاکستان میں اس وقت جو چل رہے معاملات، اس میں ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی آئے گا۔ اگر فرض کرے پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے یا مسلم لیگ نون کافی سیٹیں لے جاتی ہے، تو ایک بڑا اسٹرانگ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آئے گا فیوچر میں حکومت سازی کے لیے پاکستان کے مین سٹریم مین لینڈ کے ڈیفرنٹ فیکٹرز جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں۔ یاسر جنجوع صاحب محترم تجزیہ کار سینئر تجزیہ کار وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ جنجوع صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ جنجوع صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس دفعہ یہ جی پی کے حوالے سے اتنی گہما گہمی آپ کی نظر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ ہلچل ہے، بہت زیادہ، اب ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، ٹاپ لیڈرشپ تمام پارٹیوں کی تقریباً وہ جا چکی ہے، وہاں پر جلسے جلوس ہوئے اور بڑا ایکٹیو ہمیں منظرنامہ نظر آ رہا ہے۔ اس دفعہ ایسا کیا ہے کہ آپ کو یہ لوگ اتنے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں؟ حنیف بھائی، ویسے مجھے آپ کی آواز تھوڑی گونج کی آ رہی تھی، لیکن میں نے سمجھ لیا ہے جو جنرلی آپ نے سوال کیا، آواز تھوڑی آپ کی دور سے آ رہی ہے جی، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے ایگزیکٹلی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، کچھ خاص وجوہات ہیں جی، اور یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، یا آپ کہہ لیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اب اعلان کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو ایک صوبے کا درجہ دیں گے۔ جی، یہ کام آج سے پہلے کسی پولیٹیکل حکومت نے نہیں کیا ہے۔ اب جب یہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے سارے مخالفین جو اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں جی، وہ اس چیز کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ اتفاق سے اس ٹائم پہ گلگت بلتستان کے الیکشن بھی آ گئے ہیں، تو یہاں پہ اب یہ الیکشن ہیئرنگ اور پولیٹکنگ ہو رہی ہے۔ یہ پولیٹیکل ایکٹیویزم اتنا اس لیے زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے اب ان لوگوں کی مجبوری بن چکی ہے، اپوزیشن والوں کی ود ڈیو اپالوجیز، کہ یہ گورنمنٹ کی اس بات کو سپورٹ نہیں کریں گے چاہے وہ صحیح بھی بات کر رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جناب بلاول بھٹو بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے، مریم نواز بھی بیٹھ گئی، یہ سارے وہاں جا کے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آج سے پہلے کبھی گلگت بلتستان میں کسی کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ یہ اب چونکہ گورنمنٹ کرنے جا رہی تھی، یہ اس کو صوبہ بنانے جا رہی تھی، تو یہ وہاں پہ جا کے اب سیاست کرنا شروع جو صاحب آپ سیکیورٹی کی اچھا سر، آپ تو سیکیورٹی کے معاملات بھی دیکھتے ہیں اور باقی معاشی معاملات پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے، یہ بتائیے یہ جو اگر صوبہ بالفرض الیکشن جیتنے کے بعد کوئی حتمی اعلان ہو جاتا ہے، جو ایک آئینی حیثیت وہ مل جاتی ہے، تو یہ بتائیے جو یہ بات کی جاتی ہے کہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا اور کشمیر ایشوز کے حوالے سے سوالات اٹھیں گے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا منظرنامہ بن پائے گا اس کے بعد؟ سر بالکل نقصان نہیں پہنچتا ہے، یہ سراسر ہمارے عوام کو گمراہ کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ فیکچول پوزیشن یہ ہے اور ریئلسٹک پوزیشن یہ ہے کہ کشمیر کاز کو ایکچول فائدہ ہوتا ہے۔ سر گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان بنتے وقت ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا تھا، درست، ان کے حقوق آج تک 73
سال میں پامال ہوتے رہے ہیں. تو یہ ان کی ضرورت ہے کہ ان کو ڈیموکریسی اور پاکستان کے شہری ہیں وہ یا پاکستان کے ساتھ علاق ہے تو ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں یا ان کو یہاں پہ نمائندگی ملنی چاہیے جو ان کو نہیں مل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریزولوشن ہے کشمیر پہ یونائٹڈ نیشنز کی جی اس ریزولوشن میں کسی طرح سے بھی ہمیں نقصان نہیں ہوتا ہے, اس کشمیر کاز کو نقصان نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اگر پلیبسٹ کی بات کی جائے جی تو ہم پلیبسٹ یا ریفرینڈم نام کی کوئی چیز کرا لیجئے, آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کا اوپینین لے لیجئے, وہ سارے کے سارے جس طرف دیں گے وہ اگر پاکستان کے ساتھ پہلے اگر کہا تھا تو اب بھی کہہ دیں گے, تو یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے کہ جی کشمیر کاز کو نقصان ہوگا صوبہ بننے سے, درست. کوئی نقصان نہیں ہوگا. جنو صاحب یہ فرمائیے گا, اگر بالفرض آخری سوال ہے آپ سے, اگر صوبہ بننے کا اعلان حتمی طور پر ہو جاتا ہے تو یہ بتائیے کہ سی پیک کے تناظر میں جو سی پیک کی سیکیورٹی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبے کا اعلان جو ہو جانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حالات بہتر ہو پائیں گے اس تمام جو پٹی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح بغیر کسی آئینی اسٹیٹس کے اس علاقے کو رکھا جائے تب سیکیورٹی کے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی پہلی بات ہے جو صوبہ بننے کا اعلان ہوگا نا وہ صوبہ بھی پروویژنل صوبہ ہوگا, ایگزیکٹلی عبوری آئینی صوبہ کا بالکل سیٹل اسٹیٹس نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے سی پیک سے اس کو ریلیٹ کیا ہے, جی ایکچولی سی پیک کی سیکیورٹی اور گلگت بلتستان کا اسٹیٹس ایز پارٹ آف پاکستان ایز اے پروویژنل صوبہ یہ ہمارے بیانیے کی تائید ہوگی. کیوں کہ ہم انڈیا بار بار کہتا ہے جی کہ یہ سی پیک جو ہے یہ انڈیا کے علاقے میں سے گزرتا ہے, وہ گلگت بلتستان کا نام لے کے کہتا ہے, وہ سی پیک کو انڈرمائن اور سی پیک کو انڈرمائن کرنے کی خاطر کہتا ہے گلگت بلتستان انڈیا. تو جب ہم اس کو صوبہ بنا دیں گے تو انڈیا کے اس بیانیے کی نفی ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا. دیگر معاملات پر بھی ہم نے ان سے گفتگو کی. پھر عمر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو میرے خیال میں پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کشمیر کے تناظر میں اس مسئلے کو نہ دیکھا جائے, کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام جو ہے اکثریت عوام وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی ایک آئینی حیثیت ملنی چاہیے اور ہمیں نتی نہ کیا جائے مختلف معاملات کے ساتھ, اور کشمیر کو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. تقریباً جو ماہرین وہ یہی کہتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اب جو منظرنامہ بننے جا رہا ہے کل کے الیکشن میں, کل اس وقت جب ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ زیادہ خوشیاں منا رہی ہوگی؟ دیکھیں حنیف صاحب وہ تو کل ووٹرز ہی بتائیں گے کس کو خوش کرنا ہے, اندازہ کیا ہے آپ کا کس کو خوش کرنا یا کس کو ناراض کرنا, وہ کل ہی پتہ چلے گا. البتہ ٹریڈیشن ہمارا وہاں یہی رہا ہے کہ جو بھی رولنگ پارٹی یہاں پہ ہوتی ہے اس کے وہاں میجورٹی سیٹس آ جاتی ہے یا مشکل سے سیٹ آ جاتی ہے, اور پھر وہ جا کے انڈیپینڈنس کینڈیڈیٹس کو اپنے ساتھ لے کے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن اس دفعہ تھوڑی ڈفرینٹ سچویشن وہاں پہ نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کمپین چل گیا اور جس طرح لوگوں میں شعور آ گیا, جس طرح لوگوں نے اپنے حق کو استعمال کرنے کے لیے ایک ڈفرینٹ طریقے سے سامنے آ رہے ہیں, اور خاص کر یوتھ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے, وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے جو ماضی میں جس طرح جہاں سینٹر میں جو بھی حکومت ہوتی تھی وہاں ایک دم وہ حکومت بنا سکے. البتہ بنانے میں ہو سکتا ہے, مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, بن بھی سکتے ہیں. لیکن گنڈاپور صاحب اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے. عمران خان صاحب بھی گئے ہیں, گنڈاپور صاحب گئے, اور نہ صرف گنڈاپور صاحب گئے بلکہ تمام وزراء وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے اعلانات بھی ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے کام. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ٹف کمپٹیشن نظر آ رہا ہے. کہیں سے پیپل پارٹی کی طرف سے بہت ٹف کمپٹیشن ہے, کہیں سے آپ کے انڈیپینڈنٹ جو وہاں پہ کنٹیسٹرز ہیں ان کی طرف سے کافی کمپٹیشن وہاں نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ. لیکن مسلم لیگ نون کا ہوا یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ابھی ریسنٹلی حکومت کر کے سامنے آئی ہے, تو وہاں پہ ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ دوبارہ حکومت کرنے میں بڑی مشکلات ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ 5 سال آپ گزارنے کے بعد عوام کے آپ ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتریں گے تو وہ ایک فیکٹر ہے, آپ کو دوبارہ وہ ایک دم آپ کو وہ وہاں نہیں دیتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کافی سینئر آپ کے جو الیکٹیبلس ہیں وہ کافی اس طرف نکل چکے ہیں, تو ایک ٹریڈیشن یہ بھی رہا ہے, خاص کر بلتستان ڈویژن میں یہ زیادہ ہو چکا ہے. ہمارا اسپیکر صاحب گئے ہیں, ایجوکیشن منسٹر گئے ہیں, اور بھی بہت سے آپ کے سینئر منسٹرز تھے وہ وہاں نکلے, وہ دوسرے پارٹیز میں جا چکے, خاص کر پی ٹی آئی میں, جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اتنا ہمیں واضح کمپٹیشن نظر نہیں ہے. البتہ ایک آدھ سیٹ کہیں سے کافی کمپٹیشن میں ہے, وہ ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, وہ آ سکتی ہے. تو جس کی وجہ سے اس وقت ہمیں جو نظر رہا ہے وہ پی ٹی آئی ورسز پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی ورسز یا پیپل پارٹی ورسز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ, ہاں, مختلف کنسٹیٹوئنسیز میں.
اور خاص کر بلتستان ڈویژن میں ہمیں تھوڑا نظر ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جو سینئر لوگ تھے الیکٹیبلز تھے وہ اس طرف چلے گئے ہیں، اور ہمیں نظر یہ بھی آ رہا ہے کہ جو یہاں سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سینئر منسٹر ہے وہ کیوں الیکٹیبل ہے، ان میں کیا ایسا خاص ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ اس میں آپ کو اصل میں حنیف صاحب ہمارے گلگت بلتستان میں تھوڑا ڈفرینٹ سینیریو پولیٹیکل سینیریو یہ ہے کہ وہاں پہ پارٹی اتنا مضبوط نہیں ہے، پارٹی جو بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم نون ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی یا ایکس وائی زی جو بھی ہو، لیکن وہاں پہ لوگ شخصیات اور آپ کی دڑا بڑی، آپ کی برادری، اور کہیں کہیں بھی آپ کے جو جو مذہبی ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر کنسٹیٹوئنسی کی ڈفرینٹ سینیریو ہے، اور پھر وہاں پہ مضبوط شخصیات ہے وہ یہاں پہ ہوا دے کے جب سینٹر میں جو بھی حکومت ہوتی ہے، جب الیکشن کے ٹائم ہو جاتا ہے، موقع ملنے پر دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور الیکٹ ہو جاتے ہیں اور جا کے منسٹر بن جاتے ہیں اور مفاد لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی یہ نظر آتا ہے کہ بھائی یہ آدمی تیز ہے، اچھا اس نے اس پارٹی میں جانا ہے، ہاں یہ اس پارٹی میں جانا ہے اور اس نے کام اسی نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے، تو ہم ووٹ بھی اس کو کیوں نہ دیں، تو یہ ایک سائیکالوجیکل کچھ تو عامر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظریات اور پارٹی منشور یہ تمام چیزیں پس منظر میں چلی گئی ہیں، اور جس طرح پیر صاحب نے کہا کہ شخصیات کا اثر زیادہ ہے اور لوگ شخصیات کی بنیاد پر بھی ووٹ دیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا منظرنامہ بننے جا رہا ہے؟ حنیف صاحب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آپ دیکھیں تجزیہ کریں تو اس کے پاس ایک نظریاتی ووٹر موجود ہے، بہت سارے لوگ کارکن جو ان کے ناراض تھے کسی پہلے سے، تو بلاول کے جانے کے بعد ان میں ایک نئی روح آئی ہے، ایک سمجھ لیں کہ آپ ان کے جلسے دیکھیں تو جلسوں سے اندازہ ہوتا ہے پولیٹیکل ریلی سے لوگ کافی چارج اپ ہیں، اور موسٹ پرابلی اس کا امپیکٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے اس میں بہت سارے الیکٹیبلز ہیں، ظاہر بات ہے وہ پہلے مشرف کے دور میں مشرف کے ساتھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ مسلم لیگ میں چلے گئے، پھر کچھ پیپلز پارٹی میں گئے، تو یہ ان کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، ان کا اپنا ایک ٹرائبل ووٹ ہوتا ہے اپنے ایریا میں۔ لیکن اس دفعہ جو مریم نواز نے کمپین کیا ہے اس میں اس نے دو چیزوں پر فوکس کیا ہے، ایک تو اس نے یہ کہا کہ بھائی جو بھی الیکٹیبلز ہیں جب پریشر آنے پر جب یہ بھاگتے ہیں، پارٹی کی لائلٹی کو ختم کرتے ہیں، آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں ہو تو ان کو آپ ووٹ نہ دیں، کیونکہ اگر یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے تو کل آپ عوام کی طرف سے یا اوورآل کوئی پولیٹیکل پریشر آئے گا تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو یہ نیریٹو ان کا سٹرونگ آ رہا ہے، اس وجہ سے الیکٹیبلز پر بھی ضرب پڑا ہے، اچھا اس پہ پڑا ہے۔ اور میں نے جو جہاں پر ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں نے ان سے بات کی تو ان کا یہ خیال ہے کہ الیکٹیبلز پر ضرب ضرور پڑا ہے، ان کا ووٹ بینک کافی کم ہو گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہی کانسٹیٹوئنسیز میں بہت سارے انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے ہو گئے ہیں جو ووٹ توڑ رہے ہیں مختلف پارٹیز کا۔ تو ایک تو یہ المیہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، بہرحال جو پچھلا 5 سال کا پرفارمنس ہے اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں 2009 کے الیکشن کا، 15 کا اور اس کا، تو ان کا پرفارمنس ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر بنانے کے اور چیزوں میں کافی زیادہ ہے، اربن ایریاز میں ان کا انفلوئنس زیادہ ہے، ریموٹ ایریاز میں کافی ان کے مسئلے موجود ہیں، تو لیکن اب جو ہے یہ نیریٹیوز جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے، ان نیریٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ کافی لوز کولیشن ہوگی۔ ایک سینیریو یہ بن رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے ایک جوائنٹ گورنمنٹ بنائیں گے، مسلم لیگ نون کے پاسبلٹی نظر آ رہی، مسلم لیگ نون کے مجھے لگتا ہے 2 سے 3 نشستیں وہ لیں گے، پیپلز پارٹی کے 10 سے 12 نشستیں آ سکتی ہیں، باقی آزاد ہوں گے، باقی آزاد اور پی ٹی آئی، اور جو آزاد ہمیشہ جہاں حکومت بن رہی ہوتی ہے اس کی طرف ان کا ٹلٹ ویسے بھی ہوتا ہے، ایک یہ پاسبلٹی، مطلب آزاد کی حیثیت جو ہے وہ زیادہ مطلب امپورٹنس ان کو ملے گی، بالکل ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ حلیم صاحب سے بات کرتے ہیں پھر آپ کی جانب آؤں گا تاکہ وہاں پر ابھی گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے وہ منظرنامہ ہمیں ذرا وہ بتائیں گے۔ عیسیٰ حلیم صاحب ہمارے مقامی نمائندے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عیسیٰ حلیم صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی حنیف صاحب، آپ نے بڑا اچھا ٹاپک آج رکھا ہے، اور یقیناً اس وقت گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے ہر گھنٹے کے بعد سچویشن ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ عیسیٰ حلیم صاحب یہ تو بتائیں نا کیا کمپین جو ہے، جی کمپین تو ختم ہو چکی ہے، یہ بتائیں آپ نے کہا کہ ہر گھنٹے کے بعد سچویشن تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا تبدیلی نظر آتی ہے آپ کو؟ کیا مطلب صبح کیا منظرنامہ تھا، کل کا منظرنامہ کیا تھا، ایک ہفتے پہلے جب مریم نواز موجود نہیں تھی کیا منظرنامہ تھا، مریم نواز کے بعد کیا ہوا، وہ بلاول کے بعد آنے کے بعد جو وہاں پر بڑا ایکٹیو انداز میں ہمیں مکمل پولیٹیکل ورکر نظر آیا، اور پھر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر وزراء ان تمام کی موجودگی،
تو ذرا مکمل بتائیے کہ کیا اب منظرنامہ کیا ہے؟ حنیف صاحب، آپ کی آواز مجھے صحیح سنائی نہیں دے رہی. جو کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن اس وقت جو ہے کمپین تو ختم ہو چکی ہے، لیکن اس وقت جو ہے بند کمروں میں ٹیلی فون کے ذریعے سے مختلف اور رابطوں کے ذریعے سے توڑ جوڑ کا سلسلہ بھی عروج پر ہے، اور مختلف آزاد امیدواروں کے ساتھ جن کی پوزیشن خاصی مضبوط ہو چکی ہے اس وقت، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی رابطے میں ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ بھی رابطے میں ہیں. اور اس وقت مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہیں پہ آزاد امیدوار بہت آگے جا رہے ہیں، کہیں پہ پیپل پارٹی کے امیدوار جو ہے مضبوط نظر آ رہے ہیں، اور کہیں پہ پی ٹی آئی جو ہے بتدریج جو ہے اس کا گراف اوپر بڑھ رہا ہے. اچھا، یہ آپ نے عیسیٰ صاحب آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی کہ ان کا گراف گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں حکومت میں تھی، مسلم لیگ نون، اس وقت ہی ان کا گراف جو ہے کافی گر چکا تھا ڈیو ٹو سم ریزنز. لیکن چونکہ اس نے اپنا ٹرنور پورا کرنا تھا، جیسے تیسے اس نے ٹرنور پورا کیا تو ان کے جو وزراء تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، پارٹی کے جو ورکرز تھے انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اور حفیظ الرحمان کے ساتھ بہت کم لوگ جو ہے اس وقت فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں. اور وہ جہاں بھی کمپین کے لیے جا رہے ہیں لوگ ان کی کلاس لے رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کی بےزتی کر رہے ہیں، اور وہ سننے پر مجبور ہے. اور اس حوالے سے ان کے امیدواروں کی تعداد جو ہے وہ کم بھی ہے اور کمزور بھی ہے. اور اس کے مقابلے میں جب سے بلاول صاحب یہاں آئے، انہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کے مختلف وادیوں میں جا کر، محلوں میں جا کر کمپین کی اور بھرپور طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. اور اس کے بعد مریم صاحب بھی آ گئی، لیکن لوگ اس کی صرف تقریر سننے کے لیے جمع تھے، لیکن وہ اس کے ووٹر جو ہے وہاں بہت کم تھے. لیکن چونکہ وفاق میں ہونے کی وجہ سے اس کا یہاں فائدہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار وہ کہیں پہ ہمیں ان کی پوزیشن گھٹتی نظر نہیں آ رہی ہے، ان کی پوزیشن پہلے سے آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اور اس وقت وفاق میں ہونے کی وجہ سے اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو وہ کیا وعدے کر رہے ہیں لوگوں سے؟ کیا انہیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کام کریں گے آپ کا؟ لوگ جو امیدوار کھڑے ہیں جو ان کے پاس آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لیے اپنی پوزیشن مضبوط دیکھ رہے ہیں کہ وہ وعدے کرنے کے لیے، ان کو جھانسے دینے کے لیے کافی ساری چیزیں موجود ہیں. وہ مختلف لوگوں کو مختلف آفرز کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہم آپ کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس طریقے سے یہ مفاد آپ کو دے سکتے ہیں. تو ان کے پاس کیونکہ وفاق میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو بہتر طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں، اور کیونکہ حکومت کی مشینری بھی وفاق کی طرف دیکھ رہی ہے، تو ایسے میں وہ فائدہ بھی ان کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. ماضی میں جتنی بھی حکومتیں یہاں قائم ہوئی ہیں تو بیوروکریسی کے تعاون اور مدد کے بغیر کوئی حکومت یہاں نہیں بنی ہے. بلکہ مسلم لیگ یہ بتائیے کہ الیکشن شفاف ہونے کے حوالے سے کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اپوزیشن کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون نے تو کافی دن پہلے سے الزام لگا دیا تھا کہ دھاندلی کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اس طرح کے جو ہے اشارے مل رہے ہیں. تو اب آیا ان کا جو گلہ شکوہ ہے وہ برقرار ہے، وہ ختم ہو چکا ہے؟ جی ہاں، اس حوالے سے چونکہ جب جو الیکشن کے دن قریب آ گئے اور کل صبح الیکشن کا دن ہے، تو ایسے میں پیپل پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کے بغیر یہاں حکومت قائم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی یہاں پر پوزیشن بہت کمزور ہے. وہ مسلم لیگ نون کو ملا کر بھی یہاں حکومت قائم نہیں کر سکتے ہیں، ان کو آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد چاہیے ہوگی. تو ایسے میں لیکن آزاد امیدواروں کو پیپل پارٹی اتنا اٹریکٹ نہیں کر سکتی ہے جتنا پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. اس حوالے سے کافی سارے امیدواروں کے ساتھ وعدے بھی ہو چکے ہیں اور اندرون خانہ بات چیت بھی پاکستان تحریک انصاف کی مکمل ہو چکی ہے. اور اس وقت لگ ایسا رہا ہے کہ اس وقت کم از کم 12 سیٹیں پی ٹی آئی اپنے وہ کھڑی کر چکی ہے اور 4-5 آزاد امیدواروں کے ساتھ ان کی بات چیت ہو چکی ہے. اور اس وقت اب اندرون خانہ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنا چکی ہے. جی بہت بہت شکریہ عیسیٰ علیم، آپ نے تفصیلی منظرنامہ ہمیں بتایا.
بڑی دلچسپ صورتحال ہے پھر صاحب. یہ تو بڑی گہما گہمی آج کی رات تو بڑی بھاری رہے گی ان پر. اور جو کل یہ گہما گہمی جاری رہے گی بلکہ پرسوں تک, کیونکہ یہ جو توڑ رزلٹ آنے تک اور حکومت بنانے تک یہ چل رہا ہے. انہوں نے جو کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے پاس لوگ جا رہے ہیں, جو آزاد امیدوار یا لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں, تو یہ جو پی ڈی ایم کی یہ تو تحریک ہے موجودہ حکومت کے خلاف, اور ان کے خلاف جو چارج شیٹ وہ ہر جگہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دھاندلی کی ہے, انہوں نے کام کوئی نہیں کیا, مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے, جو بتاتے رہتے ہیں پورے جلسے جلوسوں میں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ گلگت کے آزاد امیدواروں نے پی ڈی ایم کا یہ نیریٹو مسترد کر دیا؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ واقعتاً موجودہ حکومت کی کارکردگی بہتر نہیں ہے؟ کیا وہ حکومت کی کارکردگی کو بہتر سمجھتی ہے اس لیے وہ ان کے پاس آئیں گے؟ دیکھیں حنیف صاحب, جہاں تک پی ڈی ایم کا جو تعلق ہے وہ یہاں پاکستان کی حد تک ہے, جو شہروں میں یہاں کی حد تک ہے. وہاں نہ ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ پی ڈی ایم کیا کر رہا ہے, ان کے ایجنڈا کیا ہے, نہ کہ وہاں کے جو کنٹیسٹرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنے آپ کے جو مین اسٹریم لیڈرز ہیں وہاں پہ, بلاول بھٹو ہو یا آپ کا مریم ہو یا آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہو, جو بھی وہاں گئے تھے, وہاں بھی زیادہ تر آپس کی یہ جو یہاں کی جو مین اسٹریم پولیٹکس اور ان کے آپس کی جو شبخلیش یہاں پہ وہ وہاں بھی نظر آیا. زیادہ تر وہ ایشوز ایڈریس وہ ایشوز ایڈریس وہاں نہیں ہوئے جو ہونا چاہیے. جو ایشوز گلگت بلتستان کے ہیں وہ وہی کے وہی رہ گئے یا کرنے کی باتیں ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو یہاں سے جو مین اسٹریم لیڈرس ہیں, چاہے بلاول صاحب ہو, چاہے مریم ہو یا چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, وہ وہاں جا کر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کریں گے, آپ کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس دے دیں گے, آپ کو ٹورزم کو پروموٹ کریں گے, آپ کے اور ایشوز ہے وہ حل کریں گے. لیکن سوال یہی ہے کہ اب تک کسی نہ کسی شکل میں آپ کے سینٹر میں حکومت رہی ہے اور وہاں آپ کے انفلوئنس رہا ہے, ابھی تک وہ چیز کیوں نہیں ہو گئی؟ پہلا سوال یہی ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا کنسرن ہے, وہاں کے آدمی یہاں کے جو پی ڈی ایم کے ایجنڈا کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ وہ بالکل نہیں دیکھتا, کیونکہ وہ اپنے لوکل مفاد دیکھتا ہے, اپنے پروونس کی حد تک مفاد دیکھتا ہے. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس نے ووٹرز کو کس طرح اٹریکٹ کرنا, ٹھیک ہے, ووٹر کو کس طرح اٹریکٹ کرنا ہے, اس نے ووٹ کس طرح لینا ہے اور جا کے اسمبلی تک کس طرح پہنچنا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سینٹر میں پی ڈی ایم میں کون کون سی جماعتیں ہیں, ان کا کیا آپس میں کولیشن ہے اور ان کے آپس میں کیا ڈفرینس ہے, وہ نہیں دیکھنا. البتہ بلاول صاحب اور مریم صاحبہ نے یہ کوشش وہاں پہ ضرور کیا, ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس سے ہمیں یہی امپریشن مل رہا ہے کہ ان کے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسا بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے مقابلے ان کے سیٹیں تھوڑے ڈفرینس ہو جاتے ہیں اور آزاد امیدواروں کو وہ اگر اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. یہ کیونکہ ایک نیچرل انڈرسٹینڈنگ اور نیچرل ان کی ایک قربت ہے, کیونکہ یہ بنا سکتے ہیں. تو اس وقت ہمیں وہاں پہ یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنا لے, یا نون کے ایک دو لوگ آ جائیں گے وہ جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. البتہ پیپل پارٹی کچھ زیادہ سیٹیں لے آئے, اس کے ساتھ 4-5 آپ کا نون کے آ جائے اور 3-4 آزاد امیدوار ان کو مل جائے تو وہ بنا سکتے ہیں. لیکن ہمیں فی الحال یہ چیزیں کافی مشکل نظر آ رہا ہے. عامر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو لوگ جلسے جلوسوں میں جو نعرے کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا موجودہ حکومت کے خلاف, اس کا اثر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کچھ بھی نہیں ہونے والا؟ دیکھیں حنیف صاحب, اس میں تو جو اہم بات ہوتی ہے نا الیکشن کے دنوں میں, خاص کر جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہوں گے تو وہاں ایک خاص فرنزی ڈیولپ ہوتی ہے. یعنی ان دنوں میں ایک خاص قسم کی سائیکالوجی لوگوں میں بھی ہوتی ہے. لوگ پریگمیٹک بھی ہوتے ہیں اپنے معاملات کے حوالے سے کہ اگر ہم کسی نمائندے کو ووٹ دے دیں تو وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. بالکل اس پورے سائیکالوجی کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. اس وقت اس سے پہلے جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 جو بنا تھا, تمام پارٹیوں نے اس کو انڈورس کیا تھا اور وہ اڈاپٹ کیا گیا گلگت بلتستان میں بھی, اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. اس کے مطابق اس کا سیکشن نمبر 18 میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ پرائم منسٹر, سٹنگ منسٹرز, سینٹ کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور کوئی بھی حکومت کا نمائندہ الیکشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد وہاں پہ کیمپین نہیں کر سکتا. آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف ضرور آئیں گے. کتن کو وڑا شان دمال دا گلگت بلتستان دے انتخابات حوالہ مان تاسو پروگرام گو رہی دا وڑی شان دیون وا کتن کو واپس حاضری کو.
دیکھیں تو ان کو پروگرام کی بے کریں. اچھا عامر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ایک خاص سائیکی جو بن جاتی ہے ان دنوں میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. جی اور یہ ایکسپلائٹیشن ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے مکمل طور پہ نظر آئی. ایک تو یہ کہ الیکشن ایکٹ کی وائلیشن ہے, اس سب پہ بڑا ایک کوسچن مارک ہے کہ الیکشن شیڈول کے جاری ہونے کے بعد کیمپین کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی. دوسرا بہت سارے سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکچرز ہو رہے ہیں کہ 1 لاکھ آٹے کی بوریاں پرائم منسٹر کی طرف سے لوگوں کے لیے گفٹ, اور اسی طرح کے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید ووٹ خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایک طرح کی فرنزی موجود ہے. جو عالم صاحب کہہ رہے تھے گراف جو بڑھ رہا ہے, گراف بڑھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ آخری دنوں میں بہت زور کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں, اور ان وعدوں میں ظاہر بات ہے ایک آپ گاؤں لیول میں ایک ریموٹ ایریا میں جا کے کیمپین کریں گے تو نیشنل پولیٹکس کا تو لوگوں کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. ان کو یہی لگتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے معاملات طے کریں گے اور ہمارے لیے ریلیف ملے گا. غربت ہے, بے روزگاری ہے, لوگ اس حوالے سے وقتی ریلیف کی طرف زیادہ جاتے ہیں الیکشن کے دنوں میں. جو بڑی اسٹریٹجیاں ہوتی ہیں نا پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن کی, اکنامک پالیسیز کی, وہ تو پہلے سے بنانی ہوتی ہے. 2-2.5 سال میں پی ٹی آئی نے کچھ نہیں بنایا گلگت بلتستان میں. ان کی فیڈریشن میں گورنمنٹ تھی, مثلا 2 بڑے پروجیکٹس تھے. گلگت سے چترال روڈ بننا تھا, وہ ڈراپ کیا گیا پی ایس ڈی پی سے. اچھا اس کے علاوہ کیوں ڈراپ کیا گیا, کوئی وجہ تو بتائی ہوگی نا. ہاں وجہ یہ بتائی کہ ہم پہلا جو ہے اس کے 2 وہ تھے پارٹس تھے. پہلا پارٹ ہم جو ہے نا وہ چترال سے کے پی تک کا کمپلیٹ کریں گے, دوسرے اس میں آئیں گے وہاں پہ. لیکن بہرحال یہ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کا نہیں پتہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے اور ہمیں سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ. یہ گلگت بلتستان کے الیکشن حنیف صاحب بیسیکلی بائی الیکشن کی طرح ہے. بالکل جب بائی الیکشن جب بھی ہوتے ہیں, یہاں بھی مین لینڈ میں بھی بائی الیکشن ہوتے ہیں, تو اس کے بعد سٹنگ گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس کا. کوئی بھی عوام جو ہے کسی اپوزیشن کے پارٹی کو ووٹ دے کے خالی بیٹھنا نہیں چاہتے, ان کے تو ان کے کام نکل آئے. یہ ایک سائیکی ہے. اس سائیکی کو ایکسپلائٹ کیا گیا. اس پہ کل بلاول نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا, اس نے بتایا کہ پری پول ریگنگ مکمل طور پہ ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آ کے اس کو ریجیکٹ کریں. آئی ڈونٹ نو, یہ معاملات چل رہے ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے بہت اویئرنیس لوگوں کو دی ہے اور میڈیا نے بڑی اویئرنیس دی ہے, تو آپ جو کہتے ہیں کہ لوگوں کی سائیکی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, تو سوشل میڈیا نے آیا وہ جو ایکسپلائٹیشن کا جو ایک رجحان تھا اس میں کوئی کمی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, یا نہیں لوگ ایکسپلائٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں نا. سوشل میڈیا جن کے ہاتھوں میں ہے وہ ہمارے 6 لاکھ نوجوان ہیں جو بلوچستان سے باہر ہیں. کوئی تعلیم کے لیے باہر ہے, کوئی روزگار کے لیے. جو ووٹر ہے نا گاؤں میں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ان کا نہ ایکسیس ہے سوشل میڈیا سے اس طرح, نہ وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں, نہ ان کو انگریزی آتی ہے, نہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے کوئی آ رہا ہے, اور وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا وعدہ کیا ہے, علی امین گنڈا پور نے کہا, بلاول نے کیا کہا, مریم نے کیا کہا. بالکل. اب یہ جو نیریٹو بلڈنگ کا کام ہوتا ہے نا, یہ اچانک نہیں ہوتا. اب ایک موبلائزیشن جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے حق حاکمیت حق ملکیت کی ایک موبلائزیشن آئی, لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں گے تو کیا واقعی سندھ میں اور جگہوں پہ معاملات ہوئے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے. اسی طرح پی ٹی آئی نے 2.5 سال میں یہاں پہ کیا پرفارمنس دی ہے نیشنل, جو وہاں پر کوئی اچھا کام کرے وہ کوئی نہیں دیکھتا. پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے اور حوالوں سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے کیا کیا کام کیا وہ کوئی نہیں دیکھتا. اب یہ جو فرینزی ہے نا آخری دنوں میں, اس میں وقتی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے جیسا علیم صاحب کہہ رہے تھے, بند کمروں میں جو میٹنگیں جاری ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر کنسٹیچوئنسی میں کون سا بندہ کتنے ووٹ توڑ سکتا ہے. وہ جوڑ توڑ کی سیاست اس وقت جاری ہے. آئیڈیالوجی بہرحال اس وقت بالکل نہیں دیکھتا, سائڈ پہ ہو گئی ہے, اور یہ انفارچونیٹ ہے. کسی بھی جمہوری نظام کے اندر مکمل طور پہ الیکشن کا مقصد, آپ کے ووٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ادارے مضبوط ہوں, لوگوں کے مسائل حل ہوں, اکاؤنٹیبلٹی ہو, گورننس کا سسٹم مضبوط ہو, پارٹی منشور کو دیکھا جائے, پارٹی منشور کو دیکھا جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ اس پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا اپنا پروفائل کیا ہے, انہوں نے کیا 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 پاس. اچھا پھر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو جلد سے جلوس تقریباً سارے سنے ہوں گے اور لوگوں سے آپ کی گفتگو بھی ہوتی ہوگی, کیا کسی پارٹی نے اپنے منشور کی بات کی, جو منشور لکھا ہوا منشور ہے ان کے پاس, کہ بھئی ہمارے پارٹی کا یہ منشور ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے, یا صرف یہی کہا گیا کہ ہم نوکریاں دیں گے, ہم سڑکیں بنائیں گے, ہم جو ہے آپ کے ذاتی کام کریں گے, یا آپ کچھ اسکول بنا لیں گے, یا یہی باتیں کی, یا کوئی جو منشور ایک نظریاتی چیزیں ہوتی نا اس کا پرچار بھی آپ کو نظر آیا ہے؟
دیکھیں حنیف صاحب ہمیں اس حوالے سے تھوڑا بلاول صاحب اس حوالے سے تھوڑا کر رہے ہیں، ریٹن میں کچھ چیزیں دکھا رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور ان کے ایک نعرہ بھی ہے کہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کے حوالے سے یہ ہمیں نظر آ. باقی ہمیں اس طرح کی کوئی خاص چیز نہیں نظر آئی کہ کنکریٹ چیز ہے کہ ہم یہ چیزیں کر لیں گے. تو ہم اگر پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں گے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ جتنا ووٹ دے دیں گے ہم اتنا نوٹ دے دیں گے آپ کو. یہ ایک نعرہ وہاں پہ ہمیں سنائی دے رہی ہے. اور لوگ اس نعرے کو کیسے لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو لوگ جس طرح اپنا عامر صاحب نے کہا، لوگ کے انفلوئنس ضرور ہو جاتا ہے، جو آپ کی سٹنگ گورنمنٹ ہے اس سے ضرور انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر لے گی. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہر آدمی وہاں پہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حکومت کی طرف ضرور دیکھتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ جس طرح یہ نعرے لگا رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی لوگ ضرور دیکھیں گے کہ پچھلے 30 سال سے آپ کی حکومت تو سینٹر میں ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ کچھ پروجیکٹ وہاں کرنے کے بعد وہ دکھا لیتے بھائی ہم نے 3 سال میں یہی کیا کہ آگے 2 سال میں یا 5 سال میں ہم یہ کر لیں گے، یہ بہتر ہو جاتا. تو اس میں البتہ سائیکالوجیکلی، فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹولی آپ کے جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ ضرور انفلوئنس کر لیتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کوئی کنکریٹ ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سارے پارٹیز یہی کہہ رہی کہ ہم آپ کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس دے دیں گے. تو سب کو موقع آیا تھا اور آیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں اس حوالے سے بھی کوئی خاص کنکریٹ سٹیپ نظر نہیں آ رہی ہے. اب پچھلے دنوں کی بات ہے، یہاں پہ اسپیکر صاحب نے اس حوالے سے میرے خیال میں کوئی میٹنگ بھی بلائے تھے کہ ڈسکس کرنے کے لیے، وہاں بھی پی ڈی ایم نے وہاں بائیکاٹ کیا اور وہ میٹنگ بھی نہیں ہو گئی. تو ابھی تک ہمیں جو کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس وہاں دینے چاہیے، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، آئین میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کوئی برین اسٹارمنگ بھی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ صرف زبانی کہنے کی باتیں ہے کہ ہم آپ کو آئینی حقوق دیں گے، آپ کو یہ پروجیکٹ دیں گے، وہ چیزیں دیں گے. یہ ابھی تک کوئی کنکریٹ کوئی ایجنڈا یا مینیفیسٹو پرٹیکولر گلگت بلتستان کے حوالے سے کسی پارٹی کی طرف سے ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. اب تک کوئی نہیں آئی. صرف یہ سیاسی جو نعرے ہے الیکشن کی، وہی اسپیچز کے علاوہ. اچھا، اس وقت خورشید احمد صاحب جو پریس کلب کے جو چیئرمین وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. خورشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورشید صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ کیا منظرنامہ ہے، کل انتخابات ہے، بہت گہما گہمی ہے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، حکومت کون بنا پائے گا؟ جی اب یہ تو کل 5 بجے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ حکومت کون بنائے گا. لیکن بہرحال یہ ہے آپ کا تجزیہ کیا ہے، آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ جی میرے تجزیے کے مطابق تو اس وقت مقابلہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، بہت کلوز مقابلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ 7 سے 8 سیٹیں شاید پیپلز پارٹی لے جائے اور 7 سے 8 سیٹیں ہی تقریباً پی ٹی آئی کی بھی ہوں گی. لیکن جو بھی گورنمنٹ بنے گے وہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی. کوئی پارٹی میرا خیال ہے کہ کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سنگل پارٹی کے طور پہ گورنمنٹ بنا سکے. مطلب آپ کے خیال میں بھی جو آزاد امیدوار ہیں ان کی حیثیت ہر لمحے بڑھتی رہی ہے؟ جی ان کی اہمیت تو ہے، لیکن اس دفعہ آزاد امیدواروں میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 امیدوار ہوں گے جو آزاد حیثیت سے شاید جیت جائے. باقی تو پولیٹیکل پارٹیز کے ہی کینڈیڈیٹس ہیں. اس میں پی ایم ایل این ہے، آگے پی 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 ہے، پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، اس طرح مسلم لیگ کاف ہے. تو یہ ساری پارٹیاں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. لیکن جو نیک ٹو نیک مقابلہ جن کا ہوگا وہ پی ٹی آئی اور پی 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 کے درمیان ہے. اچھا، پی ٹی آئی نے کس قسم کے وعدے کیے ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے، ہم کیا کریں گے، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا وعدے کیے ہیں؟ لوگ اگر ان 2 پارٹیوں کی طرف آئیں گے تو کیا وجہ ہوگی؟ جی سچ دونوں پارٹیوں میں سے کسی نے بھی تازہ منشور جاری نہیں کیا ہے. پچھلے منشوروں پہ ہی انتخابات لڑ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو یہ نعرہ ہے کہ ابھی سو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ امین گنڈاپور صاحب ہر جلسے میں یہ کہتے رہے کہ جتنے 1000 ووٹ دو گے اتنے کروڑ دوں گا. اس طرح کی کمپین وہ چلاتے رہے ہیں. جبکہ پی 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 جو ہے وہ حق مالکیت اور حق حاکمیت کی بنیاد پر اپنی مہم کو جاری رکھے ہوئے تھی. تو بظاہر دیکھیں تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے وہ ہیں جو تقریباً نون لیگ سے
ادھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، خصوصاً اسکردو ڈویژن میں. تو اس میں ایک جو فدا محمد ناشاد جو سٹنگ اسپیکر بھی ہیں نون لیگ کی طرف سے، وہ بھی آخری ٹائم پہ شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں. تو اور جو ان کی سیٹیں بنتی ہیں وہ بھی تقریباً وہی ہیں جو ایک پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. تو زیادہ تر پی ٹی آئی کی سیٹیں وہی آئیں گی. گلگت حلقے کو لے لیں یا دیگر جتنے حلقے ہیں پی ٹی آئی کے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. لیکن چونکہ پوری وفاقی حکومت کی پوری مشینری جو ہے وہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے لیے کمپین کر رہی تھی، بلکہ ٹائم گزرنے کے بعد بھی جو وفاقی وزراء ہے وہ کمپین میں مصروف ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو اس لیے ایک باقی پارٹیاں جو ہیں وہ یہ اس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ جی ایک پری پول ریگنگ تو پہلے ہی کر رہے ہیں، کل انتخابات کے دوران بھی جو ہے پوری وفاقی ٹیم گلگت میں بیٹھی ہوئی ہے تو دھاندلی نہ کرا دیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے تفصیلی بات ہم سے کی. عامر صاحب، آزاد امیدواروں کے بارے میں تو ان کا جو ان کی رائے ہے وہ مختلف ہے آپ لوگوں سے. بہرحال یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی شفاف انتخابات اگر نہیں ہوئے تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ یہ جو وعدے وعید حکومت کی طرف سے وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو ٹھپا اور پھر جو ریزلٹس تبدیل کرنے کے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یا کسی اور طریقے سے لوگوں کی رائے، اپنی رائے لوگوں پر زبردستی مسلط کر دینے کے جو طریقے ہوتے ہیں، آپ کو ایسا کوئی نظر آ رہا ہے، ایسی کوئی کوشش، یا آپ سمجھتے کہ نہیں شفاف انتخابات ہونے کے امکانات زیادہ ہیں؟ حنیف صاحب، شفاف تو نہیں ہوں گے، کیونکہ جس طرح الیکشن سے پہلے الیکشنیئرنگ کا پروسیس ہوا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ الیکشن ایکٹ کی وائلیشن ہو گئی. آلریڈی وعدے وفا نہیں ہوئے، وعدے کیے گئے ہیں، لوگوں کو سپلائز بھی دیے گئے ہیں آٹے کی شکل میں اور شکل میں. تو شفافیت تو کوسچنیبل ہے پہلے سے ہی. لیکن بات یہ کہ جو آزاد امیدواروں کی میں نے بات کی تھی، وہ نے کہا تھا کہ وہ جوڑ توڑ کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ بھلے سیٹ نہ جیتے لیکن وہ مینیورنگ کر سکتے ہیں اپنے کانسٹیٹیوئنسی میں، اس کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے کیمپین کے طور پہ. اب جو ہے جو حالات جو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ظاہر بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک لانگسٹ کیمپین ہے، یہ جو ان کے بلاول صاحب کی اپنی پولیٹیکل زندگی میں یہ سب سے لانگسٹ کیمپین ہے. تو انہوں نے پوری موبلائزیشن گاؤں گاؤں جا کے قریہ قریہ جا کے انہوں نے کی ہے. تو ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر ان کو 8-10 سیٹیں مل جاتی ہیں تو اس صورت میں جو 3-4 جو بھی آزاد امیدوار ہوں گے وہ ڈٹرمننگ فیکٹر ضرور ہوں گے اس پورے پروسیس میں، اس لیے لوگ ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ایک مخلوق جب حکومت بنتی ہے تو اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان کو جو آئینی جو عبوری صوبہ بنانے کی باتیں چل رہی ہیں اس پہ سٹینڈ لینے کے لیے، اس کے لیے ریزولوشن پاس کرنے ہوں گے، بہت سارے معاملات ہوں گے، اس کے لیے آپ کے پاس تگڑی حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو یہ سارا جو ہے معاملہ جس ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک جذباتی لگاؤ ہے لوگوں کا پارٹیوں کی طرف سے، وہ جذباتی لگاؤ کم نظر آ رہا ہے، پریگمیٹزم زیادہ نظر. پریگمیٹزم مطلب یہ کہ ہمیں کہاں سے کیا مل رہا ہے. بالکل. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ جو ملنا چاہیے سب کو برابر، وہ برابری پہلے سے ہی خراب ہو چکی ہے. لیکن اب چونکہ الیکشن کے دن آ گئے ہیں، کل الیکشنز ہوں گے 24 میں سے 23 حلقوں میں، تو ان میں وہاں پہ پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریزلٹس کا جو الیکٹورل پروسیس ہے، کاؤنٹنگ کا پروسیس ہے، رزلٹ میں تاخیر نہ کرنے کے حوالے سے پروسیس ہے، اس کے بعد زیادہ اندازہ ہو جائے گا. اس میں پھر اندازہ ہو، کیونکہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے الیکشنیئرنگ کا وہ رزلٹ آنے تک چلتا رہتا ہے. امریکہ میں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو کیا بالکل تو امریکہ میں ہو جائے گا. صحیح بات ہے. تو مطلب یہ معاملات چلتے ہیں. یہ جو الیکٹورل پولیٹکس ہے یہ ٹرکی گیم ہے. اس کے اندر آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کون، ایون ہم اپنے گھر کے فیملی ممبرز بہت سارے، ضروری نہیں کہ سارے ایک بندے کو ووٹ دے دیں، تو وہ انڈیویجول کی اپنی اس وقت کی حالت، نفسیاتی دباؤ، کچھ ملنے کا ایک آسرا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بوتھ تک جانے تک ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو ووٹ دے رہے ہیں، اندر جا کے کسی اور کو ووٹ دے کے آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا بھی ہوتا ہے. اور اندر آپ کا آروز ہے یا اندر ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ کوئی انفلوئنس بھی ہو جاتا ہے. کسی کو دیکھ لیا وہاں پہ، کسی نے کچھ کہہ دیا وہاں پہ، کسی سے ملاقات ہو گئی تو بس ایک دم ذہن بدل گیا.
یہ ہوتا ہے کہ یہ جو الیکٹورل پولیٹکس کا گیم ہی یہی ہے، تو پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے، لیکن جو لارجر جو ایک اجمالی آپ خاکہ بنائیں گے تو اس میں دو پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں کھل کے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو وہ بھی لوز کولیشن ہوگی، اکیلے نہیں بنا سکتی ہے. پی ٹی آئی اگر بنا لیتی ہے تو وہ بھی ضرورت ہوگی آزاد امیدواروں کی. آزاد امیدواروں کے علاوہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، JUIF ہے، یہ جائے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ. JUIF مسلم لیگ نون اور یہ سارے PDM والا گروپ ہے وہ ایک طرف ہوگا. اچھا آزاد امیدوار جو ہے موسٹلی آزاد امیدوار وہ ہیں جو PTI سے ناراض ہو کے خود کھڑے ہو گئے ہیں، مثلا جن کو PTI نے ٹکٹ نہیں دیا، جو پرانے لوگ تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم PTI میں جائیں گے، تو پہلے سے ان کا اناؤنس دوبارہ قائد ہو جائیں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اب دیکھیں نا 23 اس کے لیے آپ کے پاس 377 امیدوار موجود تھے میدان میں 23 نشستوں کے لیے. اب 377 امیدوار میں جو ہے کسی بھی حلقے میں اگر کوئی بھی بندہ 3000-4000 ووٹ لے لیتا تو اس کی جیت بنتی نظر آتی ہے. 3-4 ہزار میں بندہ جیت جاتا ہے. 370 لوگ ہیں نا، اب وہ ووٹ اتنے ڈیوائڈ ہوگا. بالکل ڈیوائڈ ہوگا. آپ کے پاس 7.5 لاکھ رجسٹر ووٹرز ہیں، 7,000 رجسٹر ووٹر ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سارے، اگر 6 لاکھ بھی آ کے اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں تو 6 لاکھ کو آپ 370 پہ اگر ڈیوائڈ کرو تو آپ کو نظر آئے گا کتنے. تو یہ ایک اس طرح کا ہے کہ جو آزاد امیدوار اتنے کھڑے ہوئے وہ بیسیکلی وہ توڑ رہے ہیں، اور وہ ووٹ زیادہ تر توڑ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے توڑ رہے ہیں، اور PTI کے بھی توڑ رہے ہیں بعض حلقوں میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈٹرمننگ فیکٹر اس طرح ہے کہ وہ ووٹ توڑتے ہوئے کسی کینڈیڈیٹ کو دوسرے کے مقابلے میں اس کی پوزیشن کمزور کرنے کے لیے کام میں آ رہے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز پہ بات دلچسپ منظرنامہ. پھر سے آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شفاف ہونے کے امکانات، کیونکہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو ہے وہ سوالات بھی وہ اٹھاتے ہیں اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کر دیا ہے، تو ابھی جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، آیا آپ سمجھتے ہیں کہ رزلٹ جو بھی آئے گا وہ اپوزیشن جو بھی ہے موجودہ پاکستان میں جو اپوزیشن ہے ان کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں حنیف صاحب، یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی 3 جو مین الیکشنز کی بات کریں 2009 اور 15 اور اب یہ تیسرے الیکشنز ہیں، اس میں پہلے پیپلز پارٹی یہاں حکومت میں تھی، وہاں یہی کام ہو رہا تھا اور الیکشن ہو گیا اور یہی نعرے لگ رہے تھے کہ اگر الیکشن میں ریگنگ ہو، اگر الیکشن آپ نے مینیپولیٹ کیا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے. الیکشن ہو گئے، پیپل پارٹی کی میجورٹی آ گئی، حکومت بنائی، سب نے ایکسیپٹ کر لیا، اور کیا چاہ رہا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر نون کی حکومت یہاں پہ تھی، وہاں پہ حکومت ان کی آسانی سے بن گئی اور میجورٹی 2/3 میجورٹی سے ان کی حکومت بن گئی، اور وہی نون آج ان کو کینڈیڈیٹ بھی کہیں نہیں مل رہے. یہ اس سچویشن میں ہے. پھر PTI اب کروا رہی ہے تو ظاہری بات ہے ان کے جس طرح میں نے کہا اس میں سائیکولوجیکل آپ کی اثرات ہے، اس کے آپ کے فائنینشیل بھی ہے، آپ کے ایڈمنسٹریٹو سارے وہاں پہ انفلوئنس تو کر رہی ہے. تو الیکشن سے کہیں سے آپ کا انفلوئنس تو ہونا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رزلٹ ہمیں توقع سے زیادہ نہیں آ رہی ہے، یعنی توقع کے مطابق نہیں آ رہی جو ہم سمجھ رہے تھے کس طرح الیکشن کے رزلٹ آ جائیں گے. کیونکہ اس دفعہ تھوڑا سچویشن چینج ہو گیا، سینیریو چینج ہو گئی، جس کی وجہ سے وہاں پہ تھوڑا ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. لیکن وہاں پہ ہم یہی نہیں کہہ سکتے 100% وہاں پہ وہ آپ کے شفاف ہوں گے، اور جہاں تک ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کی بات ہے وہ تو سیاسی نعرے ہیں، وہ تو لگتے رہیں گے، لیکن وہ جو جس نے میجورٹی لیا ہے وہ تو حکومت بنائے گی. اچھا، یہ انتخابات کے گہمے سے پہلے جو کہا جاتا رہا کہ بھئی موسم جو ہے اگر سردی ہوئی تو لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ ووٹ نہیں دیں گے، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جوش و خروش جو لوگوں کا نام میں نظر آ رہا ہے جلسے جلوسوں میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل لوگ نکلیں گے؟ بالکل نکلیں گے سر. ایک تو یہ سچویشن نہیں ہے کہ اس وقت کوئی اس طرح وہاں کوئی برف باری نہیں ہوئی ہے، اور سردی اتنا کوئی افیکٹ نہیں کرتا لوگوں کو. سردی تو وہ کرتا ہے. کچھ ایریاز ایسے جہاں برف باری ہو تو وہ گھروں سے پولنگ سٹیشنز آنے تک کچھ ایشوز ہو، جیسے استور کے کچھ حلقے ہیں، اسکردو کے کچھ حلقے ہیں، وہاں پہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ میرا خیال ابھی تک کوئی برف باری نہیں ہوئی، تو یہ سچویشن نہیں ہے. جوش و خروش وہی ہے، جوش و خروش اس طرح، لیکن اس دفعہ وہ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جو فیکٹرز ہم نے پہلے بتایا، جو مین اسٹریم پولیٹیشینز وہاں پہ گئے ہیں، اس کے علاوہ جو تھوڑا جذباتی لوگ ہو گئے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یوتھ شہروں میں زیادہ تھے وہ بھی چلے گئے وہاں پہ، وہ بھی ایک موبلائزیشن ایک فیکٹرز ہے. تو مختلف وجہ سے اس دفعہ زیادہ جو شخوراش وہ زیادہ. آخری سوال آپ صاحب یہ بتائیے، جو میڈیا وہاں پر جس طریقے سے وہاں گیا، میڈیا جو فوکس کیا اور جو کوریج دی گئی ہے، الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے، یہ جو
اب وہاں پر میڈیا جا چکا ہے تو اب وہاں کے مسائل بھی میڈیا دکھائے گا, وہاں کے لوگوں کے جذبات بھی میڈیا دکھائے گا. تو حکومت کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا یہ جو اب میڈیا جس طرح سے ایکٹیو ہے؟ بالکل چیلنج بنے گا. اور دیکھیں میڈیا کا ایک رول تو ڈیفینیٹلی بڑا اہم رول ہے. دیکھیں یہ تقریریں انہوں نے کی ہے, ان کے کلپس بھی بنیں گے ابھی, ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں ہوں گی پڑھے رہیں گے, اور فیوچر میں یہ چیزیں دیکھیں میڈیا کا جو اکاؤنٹیبلٹی والا رول ہے, پبلک واچ ڈاگ والا رول, وہ تو بڑا اہم ہے, وہ اس کا امپیکٹ ضرور رہے گا. اور امید یہی کی جاتی ہے جو بھی حکومت بنے گی وہ اس کو اتنی آسانی نہیں ہوگی, کام کرنا پڑے گا. ویسے بھی ابھی جو سی پیک کے حوالے سے جو بھی حکومت بنے گی اس کو بہت زیادہ کام کرنا ہے, آئینی صوبے کے حوالے سے کام کرنا ہے, اور معاملات پہ کام کرنا ہے, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہاں بڑی ذمہ داری ہے. اور میرے خیال میں اس دفعہ جو ہے ہمیں یہی لگتا ہے کہ اس سے جو لوکل میڈیا آؤٹ لیٹس تھے چھوٹے چھوٹے وہ بھی چارج اپ ہو گئے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا جو میڈیا نیٹ ورک ہے اس نے گلگت بلتستان کو بہت پروموٹ کیا, اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر کرتا ہوں. ہم سب گلگت والے آپ کے شکر گزار ہیں, بلتستان والے, اور خاص کر آپ نے اور آپ کی تمام ٹیم نے کرتے رہیں گے. خاصا چینلز نے, K2 TV نے خاص کر واقعی بالکل ہم نے کی, اور انشاءاللہ یہ کوشش ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ. آپ ہمارے اپنے اور ہم انشاءاللہ اس سے پر ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ احمد صاحب, تھینک یو سو مچ. پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کتن کو دا انہوں پروگرام دا گلگت بلتستان په حواله باندې خپل قرباني فرمان رخصت ورکړي, خپل ډیر زیات خیال ساتي. د لوی لا پامان.